الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 28 اگست 2021 کا یہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ واقعہ کربلا کی چھٹی قسط پر مشتمل ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر مل کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے درس یعنی جمعرات والے درس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب 11 منزلیں سفر کی طے کر کے امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ذو حسن پر پہنچے تو وہاں یزیدیوں کی طرف سے حر آئے ہوئے تھے اور حر سے سیدنا امام علی مقام پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی۔ اور یہ حر کیوں آیا؟ اس کو ابن زیاد نے بھیجا تھا کہ امام حسین پاک کو گرفتار کر کے میرے تک پہنچایا جائے اور اگر نہ آئے تو قتل کر دیا جائے، اور یہی آرڈر اس کو یزید کی طرف سے تھا۔ آج نہ جانے مولویوں کو یزید کیوں بے قصور نظر آتا ہے۔ خیر، اس کی جب ملاقات ہوئی تو اس وقت اذان عصر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤذن کو حکم فرمایا کہ اذان کہو۔ اذان کہی گئی اور نماز کے لیے امام علی مقام پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ نے صف سیدھی فرمائی اور حر کو پوچھا کہ اتریدون ان تصلی باصحابک، کہ کیا تم ہمارے ساتھ مل کے نماز پڑھو گے یا علیحدہ علیحدہ پڑھو گے، کیونکہ آئے تو تم ہمیں گرفتار کرنے ہو۔ تو فقالا، وہ بولا، لا بل تصلی انت ونصلی بصلاتک۔ حر نے عرض کی کہ نہیں جناب، ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ آپ سے بہتر کوئی اللہ کی بارگاہ میں امام ہو سکتا نہیں، میں تو مجبور ہوں، آرڈر اوپر سے ہے۔ بولیے، آرڈر اوپر سے ہے۔ اب جب نماز عصر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرما لی تو پھر خطاب کیا حر کو اور اس کے ساتھیوں کو، اور فرمایا اس کے وقت اس کے ساتھ 3000 کا لشکر تھا۔ بولیے کتنا؟ 3000 کا لشکر جناب۔ تو امام علی مقام نے ان کو خطاب فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، فإنکم ان تتقوا وتعرفوا الحق لأہلہ، فرمایا کہ لوگو اللہ سے ڈرو اور مجھے پہچانو، حق میرے ساتھ ہے۔ اور فرمایا یکن ارض اللہ ونحن اہل البیت اولا بولایتی ھذا الامر، فرمایا کہ ہم اہل بیت رسول ہیں اور ہمارا یزید سے تم پر زیادہ حق ہے کہ تم نے کلمہ تو ہمارے نانے نبی کا پڑھ رکھا ہے۔ تو یہ جب خطاب کیا تو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حر سے کہ کس لیے آئے ہو؟ تو حر نے کہا جی آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں یا ساتھ لے جانے آیا ہوں یا پھر تیسرا راستہ لڑائی کا ہے۔ تو امام علی مقام رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی عقبہ بن سمعان سے فرمایا کہ یار وہ ذرا خط کی بوریاں لے کر آؤ اور ان کے سامنے رکھو حر کے، اور اس کو بتاؤ کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے۔ بولیے، ہمیں بلایا گیا۔ پر اب وہ سارے خط آ گئے، امام صاحب نے سامنے کر دیے۔ تو پھر حر کہنے لگا جناب ان میں سے ایک خط بھی ہم نے نہیں لکھا، ایک خط بھی ہم نے، اور جنہوں نے یہ سارے لکھے ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں آئے گا۔ بات سنیے، سمجھیں گے نہیں سمجھے؟ ہم نے ایک خط بھی، اور جنہوں نے یہ سارے لکھے ہیں ان میں سے ایک بھی آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی ایک بھی کھڑا۔ تو یہ آپ کن دھوکے بازوں کے پیچھے لگ گئے؟ حر نے صاف بات کہہ دی، ہم نے لکھا نہیں اور جنہوں نے لکھا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ مگر امام
عالی مقام نے فرمایا الموت ادنا الیک من ذالک، جو تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلوں یا یزید کی بیعت کروں، ان دونوں چیزوں سے میرے لیے موت بہتر ہے۔ بولو میرے لیے موت ہے بہتر ہے۔ پھر آپ نے ایک خطاب اور کیا ان کو، حر کو اور اس کے فوجیوں کو، اور یہ حدیث سنائی کہ من رعا سلطانن جائرن، کہ میرے نانا مصطفیٰ کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من رعا سلطانن جائرن، جو ایسے جابر حکمران کو دیکھے کہ مستحلن لی حرم اللہ اور ناقصن لی عہد اللہ مخالفن لی سنت رسول اللہ صلی اللہ، ایسے حکمران کو دیکھو جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے اور اللہ کے عہدوں کو توڑ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، تو یعمل فی عباد اللہ بالعصم والعدوان فلیغیر علیہ بفعل، فرمایا پھر بھی جو ایسے حکمرانوں پر قول کے ساتھ ساتھ دے یا فعل کے ساتھ ساتھ دے، تو میرے نبی کریم نے فرمایا ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، حضور نے فرمایا جو زبان سے ایسے حکمرانوں کا ساتھ دے یا کسی اپنے عمل سے ساتھ دے، تو قیامت والے دن یہ بھی ظالم حکمرانوں کے ہر ظلم میں شریک ہوگا۔ یہ حدیث سنائی امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی پڑھی رضی اللہ۔ اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا سنو بھائی، قد لازموا طاعت الشیطانی، کہ شیطان کی تم لوگوں نے، ظالم ترین حکمرانوں نے یعنی تمہارے حکمرانوں نے، یزید نے، فقد لازموا طاعت الشیطانی، انہوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے، وترکوا طاعت الرحمانی، اور اللہ کی اطاعت چھوڑ رکھی ہے یزید نے، اظہر الفساد وعطل الحدود، اس نے زمین میں فساد بپا کر رکھا ہے۔ فساد کا کیا مطلب؟ نہیں، اس کو قتال کہتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں نا لڑائی انتشار، اس کو قتال کہتے ہیں۔ فساد کا مطلب ہے بے دینی اختیار کرنا، عمل اللہ اور اس کے رسول کے، اس کو فساد کہتے ہیں بھائیو عربی میں۔ جس کو آپ فساد سمجھیں وہ فساد عربی والا، اس کو تو قتال کہتے ہیں، لڑائی مار کٹائی جنگ و جدل قتل و قتال، وہ فساد ہے۔ فساد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اللہ کی زمین پر کی جائے، یہ فساد ہے کہ ہم کلمہ حضور کا پڑھیں اور مرضی اپنی کریں، اس کو فساد کہتے ہیں۔ تو امام علی مقام نے یزید کے سارے عیوب بتائے اور کیا کہا؟ طاعت الرحمانی وترکوا طاعت الرحمانی، اس نے رحمان کی اطاعت ترک کر دی ہے۔ اظہر الفساد، وہ فساد کو ظاہر کر رہا ہے۔ حرام اللہ وحرموا حلالہ، اس نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر رکھا ہے۔ اس میں شراب وغیرہ جو یزید کی بری عادتیں تھیں وہ ساری آ گئی، اور فرمایا وَأَنَا حَقُّ مَنْ غَيْرَهُ، اور ان کاموں کو، اس کو ان کاموں سے روکنے کا مجھے سب سے زیادہ حق ہے۔ بولیے مجھے روکنے کا سب سے زیادہ حق ہے۔ اور پھر فرمایا ان کو احساس دلایا کہ تمہارے خط میرے پاس ہیں، اگر تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے اور مجھے دشمن کے حوالے کرو گے تو دنیا میں بھی ناکام ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی، اور اگر اپنی بیعتوں کو پورا کرو گے تو اللہ یہ جہان بھی تمہارا کامیاب کرے گا، اگلا جہان بھی کامیاب کرے گا۔ اب اتنی واضح تقریر کے بعد کو گنجائش بچی ہے؟ آگے پھر سن لیں۔ پھر آپ نے فرمایا فَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، یاد رکھو وہ معاویہ کا بیٹا ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں، مجھ میں اور اس میں کوئی برابری، اور تم برابری کرنا بھی نہ۔ وابن فاطمہ بنت رسول اللہ، اللہ کی قسم میرے جگر کو ہاتھ پڑ جاتا ہے میں جب یہ جملہ پڑھتا ہوں۔ کیا کمال کر دیا، فرمایا علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ بنت محمد کا بیٹا ہوں، ادھر میری ماں دیکھو ادھر میرا باپ دیکھو، میرے باپ جیسا باپ کوئی نہیں، میری ماں جیسی ماں کوئی نہیں، میرے نانے جیسا نانا کوئی نہیں، میرے خاندان جیسا خاندان کوئی نہیں۔ تمہیں یزید میں کیا نظر آیا ہے؟ اور فرمایا نفسی ما انفسکم، اب میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے۔
میری جان تمہاری جانوں کے، اور وَأَهْلِي مَعَ أَهْلِيكُمْ، میرے گھر والے تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہیں، اور فَلَكُمْ فِي أُسْوَةٌ، اور فرمایا میں تمہارا بادشاہ، میں تمہارا پیشوا ہوں، میں تمہارا مقتدا ہوں، میری پیروی کرو، تم کس طرف آنکھیں پھیر کے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام نے جو خطبہ دینا چاہا وہ دے دیا اور سارے حق پورے کر دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور